اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ آج کا درس استحاضہ کے سلسلے میں بیان کیا جائے گا کہ آخر استحاضہ کسے کہتے ہیں۔ تو استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کو آتا ہے، اور جس وقت یہ خون آتا ہے اس وقت اس عورت کو مستحاضہ کہا جاتا ہے۔ یعنی عورتوں کو جو خون آتے ہیں ان میں سے ایک خون استحاضہ بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 398 میں بیان ہوتا ہے کہ خون استحاضہ زیادہ تر زرد رنگ کا اور ٹھنڈا ہوتا ہے اور فشار جلن کے بغیر بھی خارج ہوتا ہے اور گاڑھا نہیں ہوتا۔ یعنی مثال کے طور پر یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ خون استحاضہ اس وقت سمجھا جائے گا کہ جب خون زرد رنگ کا ہو، ٹھنڈا ہو، فشار اور جلن کے بغیر خارج ہو تو اسے خون استحاضہ سمجھا جائے گا، جب وہ خون گاڑھا نہ ہو۔ لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور بھی بیان کی کہ صرف ان چیزوں کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خون استحاضہ سیاہ یا سرخ اور گرم ہو اور گاڑھا بھی ہو اور فشار اور سوزش اور جلن کے ساتھ بھی نکلے۔ ممکن ہے کہ کبھی خون استحاضہ میں یہ علامتیں بھی پائی جاتی ہوں، لیکن خون استحاضہ ہونے کی سب سے اہم اور ضروری علامتیں جو ہیں وہ جو اوپر بیان کی گئی ہیں، یعنی زرد رنگ کا ہونا، ٹھنڈا ہونا، فشار اور جلن کے بغیر نکلنا اور گاڑھا نہ ہونا، یہ تمام چیزیں خون استحاضہ ہونے کی علامتیں ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 399 میں بیان کرتے ہیں کہ استحاضہ 3 قسم کا ہوتا ہے: قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ۔ اب قلیلہ بیان کرتے ہیں کہ قلیلہ یہ ہے کہ خون صرف اس روئی کے اوپر والے حصے کو آلودہ کرے جو عورت اپنی شرمگاہ میں اور اپنے اس مقام پہ رکھتی ہے کہ جہاں سے خون آتا ہے، اس روئی کے اندر سرایت نہ کرے، صرف اوپر والے حصے کو ہی آلودہ کرے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خون استحاضہ قلیلہ اس وقت کہا جائے گا کہ جب روئی کو شرمگاہ پر رکھا جائے اور وہ روئی صرف اوپر والے حصے کو آلودہ کرے، اس کے اندر خون سرایت نہ کرے تو استحاضہ قلیلہ کہا جاتا ہے۔ اب بیان کرتے ہیں کہ استحاضہ متوسطہ یہ ہے کہ خون روئی کے اندر تک چلا جائے، اگرچہ اس کے ایک کونے تک ہی ہو، لیکن روئی سے اس کپڑے تک نہ پہنچے جو عورتیں عموماً خون روکنے کے لیے باندھتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر خون استحاضہ متوسطہ اسے کہتے ہیں کہ جو روئی رکھی جاتی ہے، اس روئی کے اوپری حصے کو سرایت کرتا ہوا خون روئی کے اندر تک داخل ہو جائے، لیکن اس قدر نہ ہو کہ خون باہر خارج ہونے لگے۔ مثال کے طور پر جو کپڑا باہر لگایا جاتا ہے، اس کپڑے تک وہ خون سرایت نہ کرے، اس کپڑے تک خون نہ پہنچے تو خون استحاضہ متوسطہ کہا جائے گا۔ لیکن اگر وہ خون نکل کر باہر تک خارج ہو جائے، یعنی کپڑے کو بھی شامل کر لے، تو ایسی صورت میں وہ استحاضہ متوسطہ نہیں رہتا۔ اس کے بعد استحاضہ کثیرہ بیان کرتے ہیں کہ استحاضہ کثیرہ یہ ہے کہ خون روئی سے تجاوز کر کے کپڑے تک پہنچ جائے، یعنی خون اس قدر آئے کہ جو روئی رکھی تھی اس کے اوپری والے حصے کو، اس کے بعد پھر
اس روئی کے اندر داخل ہو کر اس روئی کے اندر سرایت کر کے اس کپڑے تک پہنچ جائے کہ جو روئی کے اوپر کپڑا لگایا جاتا ہے. اگر اس قدر خون آتا ہے تو اسے استحاضہ کثیرہ کہا جاتا ہے. یعنی خون 3 قسم کا بیان کیا گیا: استحاضہ قلیلہ، استحاضہ کثیرہ، استحاضہ متوسطہ. ان تینوں شرطوں کو الگ الگ کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ان تمام چیزوں کے لیے، ان تینوں قسموں کے لیے الگ الگ احکامات بیان کیے جائیں گے کہ جب کسی عورت کو استحاضہ قلیلہ آئے تو اس کا حکم کیا ہے، جب کسی عورت کو استحاضہ متوسطہ آئے تو اس کا حکم کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، جب استحاضہ کثیرہ آئے تو اس کے احکامات کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اسے کیا کیا کرنا ہوگا، اس کے احکامات کیا ہیں، وہ الگ الگ تمام شرطیں بیان کی جائیں گی. مسئلہ نمبر 400 مسئلہ نمبر 400 میں بیان ہوتا ہے کہ استحاضہ قلیلہ میں ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا ضروری ہے اور احتیاط مستحب کی بنا پر روئی کو دھو لے یا اسے تبدیل کر دے، اور اگر شرمگاہ کے ظاہری حصے پر خون لگا ہو تو اسے بھی دھونا ضروری ہے. مثال کے طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ استحاضہ قلیلہ یعنی پہلی قسم جسے تھوڑا خون آتا ہو، کم خون آتا ہو، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک الگ وضو کرے گی. یعنی اگر صبح کی نماز پڑھ رہی ہے تو صبح کی نماز کے لیے ایک مستقل وضو ہوگا. ظہر کی نماز پڑھنا ہے تو ظہر کی نماز کے لیے وضو کرے، اور پھر ساتھ میں جیسے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو ایک وضو میں ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی. ظہر کے لیے الگ وضو کرے گی، عصر کے لیے الگ وضو کرے گی. اور یہاں پہ احتیاط مستحب بیان کر رہے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو روئی شرمگاہ پر رکھی گئی تھی اس کو دھو لے یا پھر اسے تبدیل کر لے. اور اسی طریقے سے اگر شرمگاہ پر خون لگ گیا ہو تو اسے بھی دھونا ضروری ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ جو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں وہ استحاضہ کی ہیں، حیض اور نفاس کی نہیں ہیں. لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہ تمام احکامات، یہ تمام قسمیں ابھی جو بیان کی جا رہی ہیں وہ استحاضہ کے لیے ہیں، اور یہ تمام شرائط استحاضہ کے لیے ہی ہوں گے، وہ حیض یا نفاس میں منطبق نہیں کیے جائیں گے. یعنی اگر کسی عورت کو استحاضہ قلیلہ آ رہا ہو تو اس کا حکم الگ ہے، کثیرہ کا حکم الگ ہے، اور متوسطہ کا حکم الگ ہے. ابھی یہ مسائل قلیلہ کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں. یہ مسئلہ جو ہر نماز کے لیے ایک الگ وضو کرنا ہے وہ استحاضہ قلیلہ کے لیے ہے. مسئلہ نمبر 401 استحاضہ متوسطہ. اب استحاضہ متوسطہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ استحاضہ متوسطہ میں احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ عورت اپنی نمازوں کے لیے روزانہ ایک غسل کرے، اور یہ بھی ضروری ہے استحاضہ قلیلہ کے وہ افعال سر انجام دے جو سابقہ مسئلے میں بیان ہو چکے ہیں. چنانچہ اگر صبح کی نماز سے پہلے یا نماز کے دوران عورت کو استحاضہ آ جائے تو صبح کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اگر جان بوجھ کر یا بھول کر نماز کی ادائیگی کے لیے غسل نہ کرے تو ظہر اور عصر کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر نماز ظہر اور عصر کے لیے غسل نہ کرے تو نماز مغرب اور عشاء سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، خواہ خون آ رہا ہو یا بند ہو چکا ہو. مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو استحاضہ متوسطہ آ رہا ہو تو ضروری یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کسی وقت بھی ایک غسل کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر نماز صبح سے پہلے استحاضہ متوسطہ آ جائے تو ضروری یہ ہے کہ نماز صبح سے پہلے غسل کر لے اور اس کے بعد نماز صبح اسی سے پڑھے. اس کے بعد
ہر نماز کے لیے ایک وضو کرنا ہوگا، یعنی نماز صبح کے لیے جو غسل کیا ہے وہ کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی غسل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اسی طریقے سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب کے لیے الگ الگ ایک وضو کرنا ہوگا۔ یعنی اگر ایک وضو کیا ہے تو اس کے ساتھ نماز ظہر اور عصر دونوں نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طریقے سے اگر مغرب کے لیے وضو کیا ہے تو اس کے ساتھ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ مغرب کے لیے الگ وضو کرنا ہوگا اور عشاء کے لیے الگ وضو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عورت نماز صبح کے لیے غسل نہ کرے، نماز عصر کا وقت آ جائے تو ضروری یہ ہے کہ نماز عصر کے لیے غسل کرے اور اسی سے نماز عصر اور مغرب، عشاء، نماز ظہر اور عصر، مغرب، عشاء ساری نمازیں پڑھ سکتی ہے۔ لیکن نماز ظہر کے وقت اگر غسل نہ کرے تو ضروری یہ ہے کہ مغرب اور عشاء سے پہلے غسل کر لے۔ لیکن اگر غسل نہیں کرتی ہے تو اس کی تمام نمازیں صحیح نہیں ہیں، لہذا ضروری یہ ہے کہ ایک غسل کرے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت ایک غسل کرنا ضروری ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز صبح سے پہلے غسل کر لیا جائے۔ اور جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ روئی کو دھو لے یا اسے ہٹا دے، تبدیل کر لے، اور شرمگاہ کو بھی صاف کر لے اگر خون لگا ہو۔ یہ تمام چیزیں استحاضہ متوسطہ کے لیے ہیں، لیکن ابھی تک استحاضہ متوسطہ میں اور استحاضہ قلیلہ میں یہ ضروری نہیں تھا کہ روئی کو تبدیل کرے یا روئی کو دھوئے، بلکہ احتیاط مستحب تھا۔ لیکن اب مسئلہ نمبر 402 یعنی 402 میں بیان کیا جائے گا کہ استحاضہ کثیرہ میں کیا کرنا ہوگا۔ استحاضہ کثیرہ میں احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ عورت ہر نماز کے لیے روئی اور کپڑا تبدیل کرے، یعنی ان دو شرطوں میں، ان دو قسموں میں، یعنی قلیلہ اور متوسطہ میں ضروری نہیں تھا کہ کپڑے کو تبدیل کیا جائے یا دھویا جائے، لیکن مسئلہ نمبر 402 میں یعنی استحاضہ کثیرہ میں ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ عورت کہ جس کو استحاضہ کثیرہ آ رہا ہو وہ کپڑے کو تبدیل کرے یا اس کپڑے کو دھوئے، اور اس پر ضروری یہ ہے کہ 3 غسل پورے دن میں کرے، یعنی نماز صبح سے پہلے غسل کرے اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے نماز ظہر سے پہلے غسل کرے، اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کرے، یعنی ایک نماز صبح کے لیے غسل کرے گی، دوسرا نماز ظہر اور عصر کے لیے کرے گی، اور تیسرا نماز مغرب اور عشاء کے لیے غسل کرے گی۔ اور ضروری یہ ہے کہ یہ 3 غسل کیے جائیں، لیکن یہ 3 غسل اس وقت کیے جائیں گے کہ جب نماز ظہر اور عصر کے درمیان نماز پڑھنے میں فاصلہ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی عورت نماز ظہر پڑھنے کے بعد فاصلہ کرے تو ضروری یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کیا جائے، یعنی نماز صبح کے لیے الگ غسل ہوگا، نماز ظہر پڑھنے کے بعد اگر تھوڑا فاصلہ کرنے کے بعد نماز پڑھ رہی ہے تو ضروری یہ ہے کہ عصر کے لیے بھی غسل کیا جائے۔ اسی طریقے سے نماز مغرب میں بھی اگر نماز پڑھنے کے بعد کوئی عورت بیچ میں گیپ کرتی ہے، وقفہ لیتی ہے، یعنی انتظار کرتی ہے، تو ضروری یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے بھی غسل کیا جائے۔ اور یہ تمام احکام اس وقت کے لیے ہیں، اس صورت میں ہیں اگر خون بار بار روئی سے پٹی پر پہنچ جائے۔ یہ شرطیں اس وقت بیان کی گئی ہیں کہ جب خون بار بار پٹی کے باہر نہ آ رہا ہو، یعنی نماز ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل اس وقت کیا جائے گا کہ جب خون بار بار نہ آ رہا ہو اور اس کے لیے فاصلہ مل سکتا ہو، یعنی اتنا فاصلہ مل سکتا ہو کہ نماز ظہر اور عصر کو ادا کیا جا سکے۔ لیکن اگر اتنا فاصلہ نہ ہو کہ نماز ظہر اور عصر کو ادا کیا جا سکے تو ضروری یہ ہے کہ نماز ظہر کے لیے الگ غسل کیا جائے اور نماز عصر کے لیے الگ غسل کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے
نماز ظہر پڑھتے وقت اس کو نماز کے دوران یا نماز کے بعد اتنا خون آ جائے کہ پٹی کے باہر نکل آئے، تو ضروری یہ ہے کہ نماز عصر کے لیے غسل کر کے تب نماز کو ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کے لیے اگر عورت کو اتنا فاصلہ مل جائے کہ جس میں ایک غسل کر کے نماز مغرب اور عشاء دونوں کو ادا کیا جا سکے، تو پھر اس کے لیے دوسرا غسل کرنا یعنی نماز عشاء کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو خون اتنا زیادہ آ رہا ہو کہ اگر نماز مغرب کے لیے غسل کرے اور نماز مغرب پڑھتے پڑھتے نماز کے درمیان یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد اتنا خون آ جائے کہ پٹی سے باہر نکل آئے، تو ضروری یہ ہے کہ نماز عشاء کے لیے بھی ایک غسل کیا جائے، اس کے بعد نماز پڑھی جائے۔ ابھی تک استحاضہ قلیلہ اور استحاضہ متوسطہ کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے، لیکن استحاضہ کثیرہ میں اگر عورت ہر نماز کے لیے الگ غسل کر رہی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وضو بھی کرے، بلکہ اس نے جو غسل کیا ہے اسی میں نماز پڑھ سکتی ہے، اس کے لیے الگ وضو کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ یہ تینوں قسموں کے احکامات ہیں، بقیہ احکام انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ استحاضہ کثیرہ، استحاضہ متوسطہ، استحاضہ قلیلہ، یہ تینوں قسمیں وہ ہیں کہ جو استحاضہ میں شمار ہوتی ہیں اور ان کے الگ الگ احکامات ہیں، انشاءاللہ آگے بھی بیان کیے جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔